बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके साथ फिर से एक अच्छे से वजीफ़े के साथ हाज़िर हुए हैं। हम आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है तहज्जुद की नमाज़ की बात करेंगे। अल्लाह पाक सबको नमाज तहज्जुद पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नमाज तहज्जुद पढ़ने का आसान तरीका। हम जब नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं तो ये 3 गलतियाँ जो मुसलमान हैं वो कर लेते हैं। नमाज तहज्जुद कैसे पढ़ें, कितनी रकत पढ़ें और नियत कैसे करें, आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। नमाज तहज्जुद पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़रूर सुनें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी शरह में आधी रात के बाद नमाज पढ़ना, कुरान में सिर्फ़ एक जगह 17वीं सूरत में ये लफ्ज़ आया है जिसका तर्जमा है, ए नबी रात में तहज्जुद पढ़, ये तुम्हारे लिए नफल हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज की बड़ी फजीलत बयान की है। आप अज़वाज मुतहरात को और हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा को भी इनके घर जाकर तहज्जुद के लिए बेदार फरमाते थे। सहाबा कराम भी इस नमाज को पाबंदी से पढ़ते थे। आपने मस्जिद नबवी में इसके लिए एक जगह मखसूस कर दी थी। रमज़ान शरीफ में एक दफ़ा आपने सहाबा को तहज्जुद की नमाज जमात से पढ़ाई। दूसरी शब और ज़्यादा आदमी जमा हो गए और तीसरी शब इससे भी ज़्यादा। तो फिर आप तशरीफ़ ना लाए कि कहीं लोग इस नमाज को भी फ़र्ज़ ना समझने लगें। हालांकि तहज्जुद की नमाज फ़कत सुन्नत है। ये नमाज घर और मस्जिद दोनों में पढ़ी जा सकती है। रसूलुल्लाह ने तहज्जुद की नमाज में 2 रकत भी पढ़ी, 4 भी और 8 भी और 12 भी। तहज्जुद का वक्त फ़र्ज़ इशा पढ़ने के बाद सो जाएं, फिर रात में सुबह होने से पहले जिस वक्त आँख खुले वही तहज्जुद का वक्त है। वज़ू करके कम अज़ कम 2 रकत पढ़ ली तो तहज्जुद हो गई और सुन्नत 8 रकत है। सूरत आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो चाहे पढ़ें, और कुरान याद ना हो तो हर रकत में 3-3 बार सूरह इखलास बेहतर है कि जितनी रकतें पढ़ेगा उसे ख़त्म कुरान मजीद का सवाब मिलेगा। अहादीस शरीफा में नमाज तहज्जुद की बड़ी फजीलतें वारिद हैं। तहज्जुद की कसरत से आदमी का चेहरा नूरानी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तहज्जुद पढ़ने वाला बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि तहज्जुद का वक्त कौन सा है। सलातुल तहज्जुद का वक्त इशा के बाद से सुबह सादिक तक है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तदाई शब में भी और वस्त शब में भी और आखिर शब में भी तहज्जुद पढ़ी है, मगर आखिर अयाम में और ज़्यादातर आखिर शब में पढ़ना वारिद है। जिस कदर भी रात का हिस्सा मुताखिर होता जाता है, बरक़ात और रहमतें ज़्यादा होती जाती हैं और आखिर में सब हिस्सों में ज़्यादा बरक़ात होती हैं। सबसे अफजल वक्त जो है रात को इशा के बाद किसी भी वक्त आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मकबूल जो तहज्जुद की नमाज है वो फजर से पहले की है। तहज्जुद की नमाज के बारे में एक मशहूर वाक़या हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा से मनसूब है, जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब में देखा था। ख्वाब में हज़रत उमर को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हुए देखा गया था। इस वाक़े के बाद हज़रत उमर ने तहज्जुद की नमाज़ को अपने ऊपर लाजिम कर लिया था। एक रात हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने ख्वाब में देखा कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। वहाँ इन्होंने एक महल देखा जो सोने का बना हुआ था। इन्होंने नबी करीम से पूछा कि ये महल किसका है। नबी करीम ने फरमाया, ये महल उमर का है। हज़रत उमर ने पूछा कि क्या ये आपका नहीं? नबी करीम ने फरमाया, ये महल तुम्हारा है, लेकिन तुमने अभी तक इसे आबाद नहीं किया। हज़रत उमर ने पूछा कि मैं इसे कैसे आबाद करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे तहज्जुद की नमाज पढ़ कर आबाद करो। ये ख्वाब देखने के बाद हज़रत उमर ने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी और अक्सर रात के आखिरी हिस्से में उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते थे और अल्लाह से दुआ मांगा करते थे। इनकी इस आदत की वजह से इनका शुमार नेक और इबादत गुजार लोगों में होता था। तहज्जुद की नमाज एक सुन्नत और बहुत ही फजीलत वाली नमाज है। इस नमाज को रात के आखिरी हिस्से में पढ़ा जाता है और ये अल्लाह को बहुत पसंद है। इस नमाज की फजीलत में कई अहादीस भी हैं जिनमें इसे गुनाहों से रोकने वाली और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का ज़रिया बताया गया है। नमाज तहज्जुद की हो या कोई भी, इसकी नियत के लिए ज़ुबान से अल्फाज अदा करना ज़रूरी नहीं,
بس دل میں یہ نیت کافی ہے کہ میں تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں اور الفاظ ادا کرتی ہوں تو تہجد کی نیت اس طرح کرے، اپنی زبان میں یوں نیت کرے کہ میں 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ نیز اگر رات کو صرف نماز نفل کی نیت سے نماز پڑھے گا تب بھی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعات ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعات ہے۔ بعد نماز عشاء بستر خواب پر لیٹ جائیں اور سو کر رات کے کسی بھی وقت اٹھ کر نماز تہجد پڑھ لیں۔ بہتر وقت نصف شب اور آخر شب ہے۔ تہجد کے لیے اٹھنے کا یقین ہو تو آپ عشاء کے وتر چھوڑ سکتے ہیں۔ اس صورت میں وتر کو نماز تہجد کے ساتھ آخر میں پڑھیں، یوں بشمول 8 نوافل تہجد کل 11 رکعات بن جائیں گی۔ رات کا اٹھنا یقینی نہ ہو تو وتر نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لینا بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رات کو 11 رکعات پڑھتے تھے، ایک رکعت کے ساتھ تمام رکعات کو طاق بنا لیتے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دائیں کروٹ لیٹ جاتے حتیٰ کہ آپ کے پاس مؤذن آتا، پھر آپ 2 رکعت سنت فجر مختصر پڑھتے۔ مزید یہ بتاتی چلوں کہ تہجد کی نماز کے بعد توبہ، استغفار، ذکر، اذکار، خصوصاً قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ رات کا یہ پہر دعاؤں کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات جب کہ رات کا آخری 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے، آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رات کے پہر میں توبہ استغفار کرنے کو اہل جنت کی علامت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مکہ لوگ یعنی بے شک باغوں اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے اور رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی گردن کے پیچھے گدی پر شیطان 3 گروہ دے دیتا ہے۔ جب وہ سونے لگتا ہے ہر گرہ میں یہ پڑھ کر پھونک دیتا ہے، ابھی بہت رات باقی ہے، سوتا رہ۔ پھر اگر وہ بیدار ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی اور اگر اس نے وضو کر لیا تو دوسری گرہ کھل جاتی اور پھر اگر اس نے نماز پڑھ لی تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی اور صبح کو حشاش بشاش اور دل شاد اٹھتا، ورنہ صبح کو بزدل اور سست مزاج اٹھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار بزرگ و برتر ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، جب کہ پچھلی تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے پس میں اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی ہے جو مجھ سے کچھ مانگے میں اس سے عطا کر دوں، کوئی ہے جو استغفار کرے تو میں اسے معاف کر دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھے تو وہ 2 ہلکی رکعتوں سے نماز کا آغاز کرے۔ حضرت عائشہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کا آغاز 2 ہلکی رکعتوں سے کرتے تھے۔ اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ نماز تہجد میں سنت یہ ہے کہ اس کی ابتدا 2 ہلکی رکعتوں سے کی جائے، اس کے بعد نمازی جتنی چاہے طویل کر لے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک موقوف روایت ہے کہ پھر اس کے بعد جتنا چاہے طویل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے۔ نماز تہجد کی ابتدا 2 ہلکی رکعتوں سے کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس سے نفس کی مشق ہوتی ہے اور اس میں نماز کو جاری رکھنے پر آمادگی پیدا ہوتی ہے اور شیطان کی دی گئی گرہیں جلدی کھل جاتی ہیں، کیونکہ تمام گرہیں اسی وقت کھلتی ہیں جب نماز پوری ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں
وسلم کے بارے میں جو یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کا آغاز 2 خفیف رکعتوں سے فرماتے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی گرہوں سے محفوظ اور پاک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کرنا اپنی امت کی تعلیم اور ان کی اس طریقے سے رہنمائی کرنے کی غرض سے تھا جو انہیں شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ دونوں قسموں کی احادیث سے نماز تہجد کا آغاز 2 ہلکی رکعتوں سے کرنے کی مشروط ثابت ہوئی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آپ نے پوری ویڈیو میں تہجد کے بارے میں سن لیا۔ آپ نماز تہجد کی 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، جتنے بھی آپ پڑھ سکتی ہیں آپ پڑھیں، لیکن ہر رکعت کو پڑھنے کے بعد دیکھنا آپ کتنے ہلکے پھلکے ہو جائیں گے، اور زندگی میں بس جو آپ کو چاہیے ہوگا نا، وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے سارے دن بھر کے کام جو ہے نا، اللہ پاک کیسے فرشتوں کے ذریعہ آپ کے کام وہ پورے کرواتے ہیں۔ تہجد کی نماز بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کیونکہ اس نماز کے لیے جب ہمیں تڑپ ہوگی تب ہی ہم یہ نماز پڑھ سکیں گے۔ تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتی ہیں، برکتیں چاہتی ہیں، رزق میں فرمانی اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ بالکل آپ دنیا سے اگر کٹ جائیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا میں اتنے زیادہ ڈیپ ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کی ہر گھر کی معلومات جو ہے نا وہ اکٹھی کرنا ان کا مشغلہ بن جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اگر آپ نے زبان چلانی ہی ہے نا، تو آپ اللہ پاک کی تسبیحات کیا کیجئے، اتنے مقدس فضیلت والی جو بھی اللہ پاک نے بنائی ہیں، آپ نماز پڑھا کریں، اللہ سے باتیں کیا کریں۔ بس میں تو یہی کہوں گی، اور جو آپ سے میں یہ ذکر کر رہی ہوتی ہوں نا، یہ میں خود بھی کرتی ہوں، تبھی آپ لوگوں سے ذکر کر رہی ہوتی ہوں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم خود یہ عمل کر رہے ہیں تب ہم یہ کہیں کہ ہم دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ اس سے ہمیں فائدہ ہوا ہے۔ تو آپ یہ اسی طریقے سے آپ کیجئے گا۔ یہاں پر میں نے جو بنائے ہیں، کڑی کے پراٹھے بنائے ہیں، آپ بھی اسی طریقے سے کڑی کے پراٹھے ضرور بنائیے گا، بہت مزے کے کرسپی کرنچی بنیں گے، چٹپٹے سے۔ ہمارے یہ کڑی کے پراٹھے آپ کو کیسے لگے ہمیں ضرور بتائیے۔ کڑی کے اندر ہم نے جو رات کی بچی ہو یا دن کی بچی ہو، تو آٹا گوندنے سے پہلے آپ نے کڑی کے اندر آپ نے کڑی کو گرم کر لینا ہے اور ٹھنڈا کر کے پھر آٹے کو گوندنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آٹا کچھ ٹائم تک چلے گا، اور پھر آپ نے کڑی کے اندر ہی آٹے کو گوندھ لینا ہے۔ نمک مرچیں اپنی پسند سے ڈال لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔